نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر وہ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں اور کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یعنی یہ عہد انبیاء سے لیا گیا کہ وہ اپنے نبی کی جو ان کے بعد ان کی شریعت کو آگے لے کر چلے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو گواہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اس عہد سے پھر جائے گا وہی لوگ فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص روز آخرت اگر کوئی دین لائے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس اس بات کے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کے مخاطب ہر در قسم کے اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں نصارہ ہوں۔ یہ دونوں فریق آنے والے نبی کے منتظر تھے، کیونکہ نبی آخر الزماں کی بشارت تو ان کی کتابوں میں موجود تھی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ لیکن جب وہ رسول مبعوث ہو گیا تو ان لوگوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وجہ ہم سب کو معلوم ہے، سورۃ البقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب کی تائید کرے گا، اور عیسیٰ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ یہود کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے گا، لیکن دونوں کی یہ تمنائیں برنہ آئیں اور انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہی یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے برملا شہادت دی کہ یہ وہی رسول ہے جس کی شہادت ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے، صرف اپنے حسد انات کی وجہ سے، اپنی سرکشیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہر درم لوگوں کو زبردستی کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 87۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی، اور سب لوگوں کی۔ ہر شخص جھوٹے بدعہد دغاباز پر لعنت بھیجتا ہے، اور آخرت میں تو کافر خود بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور اپنے قصور کا الزام دوسروں کے سر پر تھوپیں گے۔ کیسے لوگ؟ جو کہ حق آنے کے بعد اس سے انکار کر دیں، ایسے لوگ۔ آیت نمبر 88۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی عذاب جہنم اپنی حدت اور شدت کے لحاظ سے ان پر مسلسل اور متواتر ہوتا جائے گا، نہ تو اس کی حدت اور شدت میں کبھی کمی واقع ہوگی، نہ ہی عذاب کے درمیان کبھی کوئی وقفہ دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہود اور نصارہ کی بات تو الگ، ہم لوگوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں۔ کیا ہم پہ حق واضح نہیں ہوا؟ کیا ہم پہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا؟ کیا ہمارے سامنے واضح نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس احادیث موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس سیرت موجود نہیں ہے؟ ان سب کے باوجود اگر ہم انکار کرتے ہیں، کس طرح؟ نافرمانیوں سے، سرکشیوں سے، بد عہدیوں سے،
اپنی ہٹ درمیوں سے، اپنی ضدوں سے، اپنے سٹیٹس کو سے، تو ہمارا شمار کیا ان لوگوں میں نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے اور ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے. آیت نمبر 89 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں، اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ایسے لوگ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اپنی سرکشیوں، بدعہدیوں، نافرمانیوں کو مانا اور توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور مخالفت سے رک گئے، اپنے اعمال و افعال سے اصلاح بھی کر لی اور اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ بن گئے اور ان کی معاونت کرنے لگے، مددگار ثابت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 90 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. پھر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں. میں پچھلی ہی آیت میں اس چیز کو ایکسپلین کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اس لیے ایکسپلین نہیں کیا کہ آگے جا کے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. نافرمانی کی ہے، اس کے بعد توبہ کر لی ہے، اس کے بعد پھر مکر گئے ہیں، اب ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. توبہ کی قبولیت کا مین تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اعمال، اپنے افعال میں اس کی اصلاح کرنی ہے. اگر تو یہ نہیں ہوا، بدستور انکار کیا اور اس پہ بڑھتے گئے، ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں. اس بات کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، یہود کی مثال سمجھ لیتے ہیں. مثلاً یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر کا رویہ اختیار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، جو ان کے کفر میں مزید اضافے کا سبب بنا. اب کیا ہوگا؟ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اب دوسری اگزامپل لے لیتے ہیں. ایک شخص ایمان لایا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام دشمنی میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، تو بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تھرڈ کیس اس میں یہ کیا ہے؟ اسلام لایا، مرتد ہو گیا، کفر پہ ڈٹا رہا، اور جب موت کا وقت آ گیا تو اسے توبہ کی سوجی. اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. البتہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اسلام دشمنی میں سرگرم رہے، لوگوں میں باطل عقائد پھیلاتے رہے، ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرما دی تھی. ہم نے پڑھا تھا توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں. نمبر 1 سچی توبہ، نمبر 2 اپنے اعمال و افعال درست کر کے اپنی اصلاح کر لیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. ایسی توبہ جس میں سچے دل سے توبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا پورا دل ہو، افعال اور اعمال میں اصلاح کر لی جائے، ایسی توبہ کو ہم توبۃ النصوح کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.